ویسے یہ پرویز مشرف کی حکومت میں ان کی بات غلط ہے، ہم شامل نہیں رہے۔ پرویز مشرف کی حکومت میں ہمارے 68 ممبران تھے، لیکن سارے اپوزیشن میں تھے، اور اگرچہ صوبہ سرحد میں خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت تھی، لیکن ظاہر ہے 100 کی اسمبلی میں کوئی 80 ممبران ہمارے ساتھ تھے، اور اس لیے ہماری حکومت تھی۔ وہاں پرویز مشرف کے ساتھی جو تھے وہ 7-8 تھے، وہ ہمارے اپوزیشن میں تھے، وہ ہمارے ساتھ حکومت میں نہیں تھے، وہ اقلیت میں تھے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 2006 میں اسی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ شائع کی جس نے اعتراف کیا کہ پورے پاکستان میں صوبہ سرحد کی کارکردگی فائنانشل مینجمنٹ سب سے اچھی ہے اور بہتر ہے۔ اور میں خود پرویز مشرف کے دور میں جیل میں گیا ہوں، اڈیالہ جیل میں رہا، پوری تحریک چلائی، اور اسی پرویز مشرف کی حکومت کی وجہ سے ہمارے جماعت کے لوگوں نے استعفیٰ بھی دیا، اور اسی پرویز مشرف کی مخالفت کی وجہ سے اور اس کے ہوتے ہوئے ہم نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا۔ جماعت اسلامی نے اس لیے بائیکاٹ کیا۔ میں عمومی بات کرتا ہوں کہ پنجاب کے اندر بھی پورے ملک میں اس وقت سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کی حکمرانی ہے، اور پیپل پارٹی میں بھی وہی جاگیردار آپ کو نظر آئیں گے، ان کا چچا آزاد مسلم لیگ میں نظر آئے گا، اس کا مامو ادھر نظر آئے گا، بانجا ادھر نظر آئے گا۔ اس لیے یہ سارے سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے دو ٹولے ہیں، اور یہ کچھ پیپل پارٹی میں چلے گئے ہیں، کچھ مسلم لیگ میں چلے گئے ہیں، بار بار ان کی حکومت آتی ہے، اور ان کا ہمیشہ یہی موقف ہے کہ سسٹم چلے۔ اس سسٹم نے تو لوگوں کو تباہ کیا، برباد کیا، غریب بنائے، بے روزگار بنائے، بدآمنی کا شکار بنائے، اور پاکستان میں اب سانس لینا غریب کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ یہ لوگ تو بڑے خوش ہیں، اگر چینی 500 روپے فی کلو بھی ہو جائے تو بھی ان لوگوں کو پرواہ نہیں ہے۔ اگر چائے کی قیمت اور گڑ کی قیمت اور آٹے کی قیمت اور دال کی قیمت سونے کے برابر بھی ہو جائے، ان لوگوں کو کوئی بات نہیں ہے، کہتے ہیں کہ سسٹم چلتا رہے۔ ہم ان سے یہ نہیں کہتے کہ آپ الیکشن کا اعلان کر لے، بلکہ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں اس چیزوں کے خلاف آپ آواز اٹھائے، آپ سپیڈ بریکر بن جائے۔ لیکن مجھے افسوس ہے، دیکھیے پشاور کے تانے میں اور لاہور کے تانے میں کوئی فرق نہیں ہے، کراچی کی کسی پولیس کا رویہ اور پنجاب کی کسی پولیس رویے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ نظام ایک ہے، ظلم کا نظام، جبر کا نظام اور کرپشن کا نظام۔ یہ لوگ اس میں خوش ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ تبدیل ہو جائے۔ یہاں نہیں مارشاء اللہ کی، مارشاء اللہ کی حمایت نہیں کرتے ہیں ہم، فوجی حکومت کی حمایت نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ کم از کم غریب کو تو 2 وقت کا روٹی ملے، اور یہ نظام ہم بدلنا چاہتے ہیں، مارشاء اللہ کی صورت میں نہیں، ہم اسلامی نظام چاہتے ہیں، ایک ایسا اسلامی نظام جو لوگوں کو صحت کی سہولیات دے سکے، جو لوگوں کو تعلیم کا انتظام دے سکے، اور جو لوگوں کو عدالتوں میں انصاف دے سکے۔ اور یہ نظام صرف اور صرف اسلام ہی ہے، اس لیے کہ اسلام کسی فرد کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اب اللہ کے دیے ہوئے نظام پر اگر ہم اعتماد نہیں کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اور کس نظام پر ٹھیک ہے، مگر یہ متحدہ مجلس عمل کا قیام، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ الیکشن سے پہلے اس تمام مذہبی جماعتوں نے سیاست کی شکل میں ایک قیام کیا، متحدہ مجلس عمل کے نام سے ایک جماعت جو ہے وہ سامنے آئی، اور اس میں خاصی کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد کیا سمجھتے ہیں؟ میں ذرا تھوڑی سی آج جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے برطانیہ اور یورپ میں مقیم جو ہمارے اس وقت ناظرین ہیں ان کو بتائیے کیا وجہ ہے، یہ کیوں ٹوٹ گئی، اور کیوں جماعتیں جو ہیں بار بار دوبارہ جو ہے وہ علیحدہ ہو گئی، اور اس کے بعد علیحدہ انہوں نے جا کے الیکشن لڑے جس میں تمام مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئی؟ اگر میں متحدہ مجلس عمل میں جماعت اسلامی بھی شامل تھی، JUI بھی شامل تھی، اور بھی جماعتیں شامل تھے، لیکن میجارٹی ان دونوں جماعتوں کی تھی۔ ہمارا شروع ہی سے ایک موقف رہا کہ پرویز مشرف جو ہے یہ اس کا آئیڈیل مصطفیٰ کمال اتاترک ہے، انہوں نے افغانستان میں نیٹو افواج لانے میں کردار ادا کیا، انہوں نے جامعہ افسا میں بچیوں کو شہید کیا، انہوں نے لال مسجد کو شہید کیا، اور ان کی تمام تر کارکردگی امت کے لیے ایک میر جعفر اور میر صادق کی ہی طرح۔ آپ کی یہ متحدہ مجلس سے عمل ٹوٹنے کی وجہ کیا؟ میں یہی بات کرنا چاہتا تھا کہ ہمارا موقف یہی تھا کہ جب تک پرویز مشرف نامی آدمی صدر پاکستان ہے تو اس کے ہوتے ہوئے ہمیں الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ اس کے ہوتے ہوئے جو اسمبلی اور جو الیکشن اور جو اس کا نتیجہ ہوگا وہ ڈیلیور نہیں کر سکے گا، وہ انقلاب کوئی نظام کی تبدیلی کا باعث نہیں بن سکے گا۔ JUI کا موقف یہی تھا، بلکہ تمام سیاسی جماعتوں نے یہاں مل کر مشورہ کیا تھا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے۔ نواز شریف نے بھی فیصلہ کیا تھا، عمران خان نے بھی فیصلہ کیا تھا، محمود خان چغزئی نے بھی فیصلہ کیا تھا،
مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی فیصلہ کیا تھا، لیکن جب یہ لوگ پاکستان آئے تو وہ مکر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے، اور اس لیے مجھے زرداری صاحب نے کہا ہے اور پلان صاحب نے کہا ہے اور بادشاہ صاحب نے پتہ نہیں کہا ہوگا، نواز شریف بھی الیکشن میں چلے گئے، لیکن ہم اور جے یو آئی بھی الیکشن میں گئی اور انہوں نے بھی ہمارے ساتھ اس وعدے کو نہیں آپ یہ نبھایا۔ سمجھتے ہیں کہ یہ جے یو آئی کا الیکشن میں جانا سب سے بڑی وجہ تھی متحدہ مجلس عمل کا ٹوٹنا؟ یہی بنیادی بات یہی تھی کہ ہم یہی چاہتے تھے کہ جو فیصلہ سب نے مل کر کیا ہے، جب تک پرویز مشرف ہو ہمیں الیکشن میں نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے ساتھ عمران خان نے دیا، محمود خان اچکزئی نے دیا، ہم نے بائیکاٹ کیا، اب اسی کے نتیجے میں ایک نفرت پیدا ہوا، لوگوں نے بے شک نہ پرویز مشرف کی پارٹی کو ریجیکٹ کیا، اب اس کو اپنے ملک میں آنے کا راستہ بھی نہیں ملتا ہے، لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم ایک اصولی موقع پر قائم تھے اور آج بھی ہم اس پر قائم ہے کہ کم از کم پرویز مشرف پر مقدمہ چلنا چاہیے۔ اگر اسلام آباد اور پشاور اور کراچی میں عدالت میں کوئی نہیں جاتا ہے تو کم از کم ان میں پنجاب میں تو جانا چاہیے، پنجاب حکومت کو خود انیشیٹو لینا چاہیے، اس لیے کہ ان کی حکومت انہوں نے ختم کی، لیکن انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی ہے۔ اور میں یہی بات عرض کروں گا کہ اس وقت پاکستان کا نظام جو ایک صابن پر کڑا ہے، پاکستان کی حکومت بھی بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے، ہر شعبہ زندگی میں امریکی مداخلت ہے، اور افغانستان کی وجہ سے بھی اور قبائلی علاقوں کی وجہ سے بھی پورے ملک کو ایک زبردست خطرے سے دوچار ہے، اور پاکستان تمام دنیا کے استعماری ممالک کے ہٹ لسٹ پر ہے، اس لیے کہ ہم اسلامی ملک ہے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ ایک ایٹمی صلاحیت ہے، اس لیے کہ پاکستان 18 کروڑ مسلمانوں کا ملک ہے۔ سر آج تو یہ امریکہ کے جو صدر ہیں اوباما، انہوں نے انڈیا میں یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان کا مستحکم ہونا، پاکستان کی خوشحالی جو ہے پوری دنیا کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور ہم پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس پر کیا اختلاف؟ بڑا اچھا بیان دیا اس کہ جس طرح تعاون نے گزشتہ ایک عرصے میں کیا ہے، اس پہ تو ہم اگر ہم معاف کر لے تو بہتر ہے، اس لیے وہ ان کی ایجنسی ہیں، ان کے ادارے ہیں، ان کے بلیک واٹر کی تنظیمیں ہیں، دھماکوں میں شامل ہیں، بدامنی میں وہ شامل ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ہماری معاشی کمر ٹوٹ گئی ان کی پالیسیوں کی وجہ سے، اور اب پورے ملک میں مساجد محفوظ نہیں رہی، ہمارے ملک کو ایک جنگ کا میدان بنایا ہے، اور اپنے مقاصد کے لیے ہمیشہ امریکہ نے پاکستان کو استعمال کیا ہے، اسٹریٹجک مذاکرات کی گئی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کودا پہاڑ اور نکلا چوہا، صرف 2 ارب دیے گئے، 2 بلین دیے گئے، اس سے کیا بنتا ہے؟ پاکستان کا تو بالکل کباڑا ہو گیا ہے، ہمارے 50,000 لوگ اس آپریشنز میں اور ان حملوں میں شہید ہو گئے ہیں، 2,500 سے زیادہ فوجی اس میں شہید ہو گئے ہیں، اور مسلسل دھماکے ہیں، تباہی اور بربادی ہے، لیکن ہم صرف الفاظ پر ٹرخا دیا جاتے ہیں، اور $10 بلین کے تجارت کا معاہدہ انہوں نے ہندوستان سے کر لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کہ پاکستان کے حکمران اپنے پالیسی پر نظر ثانی کریں۔ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت دہشت گردی کے خلاف جو جنگ پاکستان کی افواج جو ہے وہ کر رہی ہیں، وہ پاکستان اپنے خلاف بھی کسی اور کی جنگ لڑ رہا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی ظاہر ہے اس میں اور کیا ہے، یہ جو 2004 سے جو آپریشن شروع ہوا ہے ہمارے ان علاقوں میں، تو اس سے تو ہمارا پورا پاکستان کو زبردست نقصان ہو رہا ہے، لوگ کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، چوک اور چوراہوں میں دھماکے ہو رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ فائدہ اس پالیسی سے ضرور امریکہ کو ہوگا، لیکن پاکستان کو 100% نقصان ہے، اور ہماری قوم نے جو پیپل پارٹی کو ووٹ دیا تھا اور پرویز مشرف کی پارٹی کو مسترد کیا تھا، وہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے، اور ان کا خیال تھا کہ شاید یہ حکومت اپنے پالیسیوں پر نظر ثانی کریں گے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ 2 سال اور 9 مہینے سے زیادہ عرصہ گزرا، آم کے بن کر کے موجودہ حکومت پرویز مشرف کی پالیسیوں پر چل رہی ہے۔ اچھا، دہشت گردی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یہ آپ نے بڑا ایک اہم پوائنٹ اٹھایا ہے، اس پر میں آگے جا کے آپ سے ضرور تفصیل لوں گا، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ افغانستان میں جو اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے، افغانستان میں جو دہشت گردوں کو جدید ترین اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جدید ترین گاڑیاں فراہم کی جا رہی ہیں، اب آخر ٹھیک ہے یہ سارے سوسائڈر، یہ خودکش بمبار جو ہیں یہ افغانستان سے آتے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت افغانستان کے اندر یہ جدید ترین اسلحہ، گاڑیاں، پیسہ یہ کون دے گا؟ میرے ساتھ ایک وقت ہوا بریک کا، ناظرین بریک کی طرف چلتے ہیں، اور واپس آ کر پھر ہم دوبارہ محترم سراج الحق صاحب جو کہ نائب امیر ہیں جماعت اسلامی کے ایک اہم ترین شخصیت،
پاکستانی سیاست میں. ان سے بات کریں گے اور اسی سوال کو دوبارہ ان کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ ان کا جو بھی تجزیہ، جو ان کا خیال ہے، جو اس سوال پر کہنا چاہتے ہیں، بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام یورپ کی آواز میں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام لندن اسٹوڈیو سے وینس ٹیلی ویژن پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. محترم سراج الحق صاحب جو نائب امیر ہیں جماعت اسلامی کے، اپنا سابق وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں، صوبہ خیبر پختونخوا کے سینئر وزیر بھی رہ چکے ہیں، اور اہم ترین شخصیت ہے اس وقت پاکستان کی سیاست میں، اور اچھا جو تجزیہ جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ ان سے سننے کو ملتا ہے. بریک سے پہلے یہ سوال ان کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا کہ پاکستان اس وقت دہشت گردی کی جو جنگ لڑ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان ظاہری بات ہے اپنی نہیں کسی اور کی جنگ لڑ رہا ہے، جس کا اشارہ انہوں نے امریکہ کی طرف دیا. مگر میرا ان سے یہ سوال تھا کہ افغانستان کے اندر جو اس وقت جدید ترین اسلحہ اور گاڑیاں اور پیسہ دیا جا رہا ہے، ظاہری بات ہے یہ سارے دہشت گرد جو ہے وہاں سے آتے ہیں، تو یہ کس کی طرف ہم کس کو یہ قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے یہ سارا دہشت گردی پھیلانے والا یا بدامنی پھیلانے والا یہ سارا ساز و سامان جو ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ جی صاحب اس پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ کہ ہمارے ملک میں تو یہ 2004 سے یہ سلسلہ شروع ہے. 2004 سے پہلے پاکستان کے یا قبائلی علاقوں کے اندر حالات پرامن تھے، لیکن جب سے نیٹو کے افواج افغانستان کے اندر آئے ہیں تو اس پورے ملک اور اس پوری ریجن میں بدامنی میں اضافہ ہوا. آپ کے علم میں ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ عراق کے بارے میں بھی انہوں نے ایک فرضی جنگ اس طرح بنایا اور کیمیائی ہتھیار کا بہانہ بنایا، جس پر امریکی خود برطانیہ کے اندر اب ڈسکشن بھی ہے کہ ہماری حکومت نے اور ہماری میڈیا نے قوم کو گمراہ کیا تھا، اور یہاں ایک ڈسپیوٹڈ موضوع ہے یہ. لیکن بالآخر عراق میں نہ کیمیائی ہتھیار ملا، بلکہ اصل مقصد یہی تھا کہ ان کی افواج تیل کے کنوؤں کے پہ بیٹھ گئے اور تیل کو اپنے قبضے میں لے لیا. امریکہ کے اپنے ریسورسز محدود ہو رہے ہیں، اپنے وسائل محدود ہو رہے ہیں، اور اس لیے وسط ایشیا کے معدنیات اور وہاں کے تیل کے ذخائر اور وہاں کے گیس کے بے شمار ذخائر موجود ہے، تو ان پر قبضہ کرنے کے لیے، ان تک پہنچنے کے لیے ان کو ایک بیس ہونا چاہیے، اور اس مقصد کے لیے وہ افغانستان کو استعمال کر رہا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ دہشت گردی کے خلاف، یہ جنگ بالکل وسط ایشیا، افغانستان اور پاکستان کے معدنیات پر قبضہ کرنے کے لیے اور اپنے مقاصد کے لیے انہوں نے شروع کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو کامیابی بھی نہیں مل رہی ہے. میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ افغانستان ایک علیحدہ ملک ہے، اس کا ایک اپنا کلچر ہے، اپنا تہذیب ہے، اپنا ایک آزاد ملک رہا ہے، اور اب بھی وہاں کی قوم آزادی چاہتی ہے. اس لیے خود امریکہ کے اندر بھی جو ان کے تھنک ٹینک ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کامیابی نہیں ہو رہا ہے، اور کس کے لیے مقصد کیا تھا. مگر سر وہاں پہ سپورٹ دہشت گردوں کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ یہ سب سے بڑا سپورٹ تو خود نیٹو کے افواج ہے، امریکی فورسز ہے. جب تک وہ وہاں ہے اس کے ایک رد عمل کے طور پر یہ سب کچھ افغانستان کے اندر ہوگا. اس لیے یہ جتنے جلد افغانستان کو چھوڑ گئے اتنا جلد افغانستان کے اندر امن قائم ہوگا. جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو اگر افغانستان میں امن قائم ہو جاتا ہے تو اس پوری ریجن میں امن قائم ہوگا. اگر افغانستان کے اندر لڑائی اور جنگ اور لوہے اور بارود کا کھیل جاری ہے تو اس کے اثرات، اس کی چینٹے اور اس کے شعلے پاکستان کو بھی اپنے لپیٹ میں لے رہا ہے. اس لیے ہمارا یہ خیال ہے کہ ہر دنیا کے مسئلے کے لیے آخری راستہ جو ہے وہ مذاکرات ہوتا ہے. اس لیے وہاں بھی اگر امن کی طرف، مذاکرات کی طرف لوگ چلتے ہیں تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا ترقی کر رہی ہے، مریخ کی طرف جا رہی ہیں اور چاند کی طرف جا رہا ہے انسان، اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ہمارے ریجن کے لوگوں کو جنگ میں مصروف رکھا گیا ہے اور لوگ ترقی کر رہے ہیں. میں کل ایکسپورٹ گیا تھا یونیورسٹی، میں نے دیکھی 1000 سال 400 سال پرانے تعلیمی ادارے ہیں. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہمیں بارود اور لوہے کی جنگ میں مبتلا کیا گیا ہے، اور خود یہاں پر. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے، افغانستان کے لیے اور قبائلی علاقوں کے لیے اس سے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو امن ہے. امن کس طرح قائم ہوگا؟ امن تبھی قائم ہوگا جب وہاں کے آزاد ملک کو آزاد رہنے دیا جائے، اور وہاں سے جو باہر خدمت کے لیے آئے ہیں یہ اس قوم کو معاف کر لے اور اپنے وطن واپس آ جائے.